الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال الله تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني يستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ہم اگر دنیا کے اصول اور ضوابط پر جائیں یا دنیا کے مزاج پر جائیں تو ہمیں دنیا کا مزاج اور اللہ رب العزت کا مزاج بالکل مختلف نظر آتا ہے، یا اللہ کے قوانین کا مزاج بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک چیز دنیا کے اعتبار سے بہت بری اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے، لیکن وہی عمل اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کیا جائے تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کسی سے مانگنا مت، یہ مانگنے کا دھبا اپنے اوپر مت لگانا، کیونکہ اس سے بندے کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت صرف مانگتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مانگنے کا، شاید بغیر مانگے ان کا گزارا ہو جائے، لیکن ایک عادت بن جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی شوقیہ مانگتے ہوں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شاید ہمارا مہینہ صحیح نہیں گزرے گا، شاید میں پریشانی میں اور تکلیف میں آ جاؤں گا، شاید مجھ پر کوئی مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس ڈر سے دوسروں سے مانگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بندہ ہے جو چند ہزار روپے کماتا ہے اور اسی کے اندر اپنا گزر بسر کرتا ہے، جو 10-15 ہزار اس کی تنخواہ ہے، اسی کے اندر اپنا پورا مہینہ کسی طریقے سے گزار لیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالتا، ڈرتا ہے یا شرماتا ہے یا عار محسوس کرتا ہے یا اپنے اوپر عیب سمجھتا ہے کسی سے مانگنا، اس وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھاتا کہ جو میرے پاس روٹی سوکھی موجود ہے یہ میں کھا کر گزارا کر دوں گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔
کہ ہاتھ پھیلا کر اپنے ماتھے پر جو دھبا لگا ہوگا یہ دھبا کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا. یہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا. اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں مجھ سے مانگے بغیر پوری ہو رہی ہیں. یہ میرے سامنے جھکتا کیوں نہیں. اور جب یہ بندہ اللہ سے پکارتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں یہ مقبول بنتا ہے. آپ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں ایک مرتبہ وہ دے دے گا, دوسری مرتبہ دے گا, بہت زیادہ سخی ہوگا تیسری مرتبہ بھی دے دے گا, لیکن چوتھی پانچویں مرتبہ وہ آپ سے کہیں گے بھائی آپ کی تو عادت بن گئی, میرے بھی اپنے معاملات ہیں, میری بھی اپنی ضروریات ہیں, آپ نے تو عادت بنا لی ہر دوسرے دن آتے. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر, اپنے کسی کام کی ابتدا کے موقع پر, اپنے کسی کام کے اختتام کے موقع پر اس سے مانگو. کام کی ابتدا کر رہے ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کرو یا اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دے جو میں کر رہا ہوں. کام مکمل ہو جائے تو اس پر اللہ رب العزت سے خیر مانگو کہ میرے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا یا اللہ اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کو مجھے مکمل طور پر حاصل کرنے کو. آج بعض لوگ اچھی زندگی گزار لیتے ہیں, اچھا کما لیتے ہیں, لیکن جس وقت بیٹھ کر کھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کھا نہیں پاتے, یا تو بیماریاں اتنی ان پر چڑھ جاتی ہیں کہ وہ چند پتوں پر پھر گزارا کر رہے ہوتے ہیں, سلاد کے پانوں پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں, یا عین وقت پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کئی واقعات ہیں ایسے, ساری زندگی کماتے رہے اور ایک عالیشان گھر بنانے کی چاہت تھی, بنانا شروع کر دیا اور پایہ تکمیل تک جب پہنچا, آج اس گھر کے اندر ایک رات, پہلی رات گزارنے کی, لیکن اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا انتظار. ٹھیک واقعات ہے ہمارے سامنے. تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت کام کروا لیتے ہیں لیکن اس کا ثمرات نہیں دیتے. تو اللہ سے ابتدا اور انتہا مانگتے رہتے ہیں. یا اللہ ایک کام میں شروع کر رہا ہوں, اس کام کی ابتدا بھی اچھی کرتے, اس کی انتہا بھی اچھی کرتے, اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد بھی مجھے میسر فرما. ساری زندگی کماتے ہیں, ساری زندگی کاروبار سیٹ کرتے ہیں اور آخر وقت میں چل جاتے ہیں, موقع ہی نہیں ملتا ان سے کچھ حاصل کرنے کا. تو جب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں برکت بھی ڈالیں گے اور آپ ان کاموں سے جو ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. آج بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں بڑے دھوم دھام سے, جو بچی کچھ رقم ہوتی ہے یہ شادی کو ہلکی لگا دیتے ہیں. تو یہ موقع ہے اللہ سے دعا کرنا, یا اللہ میں ایک اپنی جمع پونجی خرچ کر رہا ہوں, اس کو پورے ثمرات حاصل کرنے والا بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ایک مہینے 2 مہینے بعد پھر وہ بیٹی اٹھ کے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے.
پھر آدمی جب دیکھتا ہے کہ میں نے اس شادی کے لیے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تو وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، ڈپریشن پھر اور بیماریاں اس کو۔ یہ چیز ہوتی ہے جب ہم اپنے پیسوں پر انحصار کرنا شروع کرتے ہیں کہ میری کمائی، میرا پیسہ، اس کو میں جیسے چاہوں خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میں تو خرچ کر سکتا ہوں لیکن اللہ رب العزت میرے اس خرچ کرنے میں برکت ڈال دے گا، اس کے لیے مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ آپ کے کاروبار میں قبولیت ہو سکتی ہے، بڑھوتری ہو سکتی ہے، آپ آسمان کے کو چھو سکتے ہیں، لیکن برکت ڈالنے والی چیز تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لوگوں کی لاٹریاں نکل آتی ہیں، بڑے بڑے کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن وہ رقم چند دنوں میں ایسے ختم ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جس سے مانگے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، اور وہ بندے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرے سامنے عاجزی دکھائے۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہاری دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا جس طرح اس آیت کے اندر لکھی ہوئی ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کروں۔ یہ نہیں کہا کہ تم عاجزی کے ساتھ پکارو، تم رو رو کر مانگو، یہ نہیں کہا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر کھڑے ہو کر نیند سے بیدار ہوئے سونے لگے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اپنے الفاظ اپنے منہ کو ہلاتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں، اپنی زبان میں مانگتے رہیں۔ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وضو کریں اور باقاعدہ مسجد میں آ کر بیٹھیں، دو جگہ ہو کر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں۔ جس حالت میں ہے اس حالت میں کرتے رہیں۔ پانی پینے لگے ہیں، دعا کریں اللہ اس پانی کو میرے لیے ایک فائدہ مند بنا دے، تو وہ جیسے جیسے اندر اترتا رہے گا آپ کے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ورنہ کئی لوگ چیز کھا بھی رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوا کے اندر اثر ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اسباب ہیں، یہ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں، اس میں برکت ڈالنا، اس میں اثر ڈالنا، یہ اللہ کی عزت۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو تمہیں جلانا نہیں۔ وہ آگ کے اندر ایسے رہے ان کو محسوس ہی نہ ہوئی کہ آگ جلا رہی ہے، اور ان کے اطراف میں جتنے چیزیں تھیں ان سب کو جلاتی رہی۔ آپ آگ کے اندر بیٹھے ہو۔ اسی طرح ایک واقعہ جو آتا ہے، اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہے تھے تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا، اسی چھری کو دوسری جگہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، چیزیں کاٹ رہی ہے، بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن وہی حضرت اسماعیل پر جب چلانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کر دیتے ہیں، وہ نہیں چلتی۔ تو یہ واقعات ہمارے سامنے، یہ معجزات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے اس کے اندر دعا پڑھنا۔ چند بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اگر اس کا اہتمام کر لیں تو آدمی دن میں کئی مرتبہ وہ کام کرتا ہے، اور اس میں اگر دعا پڑھ دے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے
ان کاموں میں برکت بھی ڈال دیں گے، اور جن کی وجہ سے ان کاموں میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس سے بھی بچائیں۔ آج اکثر لوگ آتے ہیں کہ سایہ چڑھ گیا، یہ ہو گیا، تو اسباب اختیار نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے گندی جگہ پر شیاطین ہوتے ہیں، اب ہم بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں بغیر دعا پڑھیں۔ جب وہاں شیاطین ہیں تو وہ تو اثر دکھائیں گے اپنا۔ آپ نے غلطی کی کہ آپ دعا پڑھ کر، اگر دعا پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دور کر دے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، حفاظت میں لیتے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو شکر ادا کریں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب۔ کہ کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کا پیشاب بند ہو گیا، پخانہ بند ہو گیا، وہ کرنا چاہ رہے نہیں ہو رہا۔ اگر آپ چلے گئے اور اللہ رب العزت نے آسانی کے ساتھ اس معاملے کو کر دیا تو اس پر شکر بنتا ہے، دعا مانگی جائے۔ کچھ چیز کھانے لگے برکت کی دعا مانگی جائے، کھا چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، گاڑی چلانے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، قبرستان جاتے ہیں اس کی دعا، کسی یہاں دعوت کھا لے اس کی دعا۔ یہ دعائیں اگر آپ کو عربی زبان میں نہیں یاد تو اپنے طور پر اردو میں پڑھ لیا کریں، شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر کوئی کام ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی دعا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، یہ بھی دعا ہے۔ یا اللہ تو نے میرے کام کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا کر دیا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ دعا ہے۔ یا اللہ میں فلاں کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں، اس میں خیر و برکت ڈال دے، اس کے نقصانات سے بچا لے، اس کے فوائد کو پورا حاصل کرنے والا بنا دے، اس طرح دعا کریں۔ انتہائی آسان طریقے سے ہم اللہ سے ہر وقت مانگ سکتے، طلب کر سکتے ہیں۔ اب ذرا تسلی سے دیکھیں اور اپنے گربان میں دیکھیں کہ کتنا آسان میرے رب نے میرے دین کو بنا دیا ہے، لیکن میں پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس چند جملے بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دکان کا شٹر اٹھا رہے ہیں، دعا کرنا، یا اللہ میرے آج سیل میں برکت ڈال دے گا، یا اللہ میرے گاہکوں میں برکت ڈال دے گا، یا اللہ مجھے آج کے نقصانات سے بچا دے۔ کسی علاقے میں جاتے ہیں، کسی منزل پر، کسی اسٹاپ پر اترتے ہیں، وہاں دعا کرے، یا اللہ یہاں کے شرور اور فتن سے مجھے بچا لے۔ معمولی دعائیں ایک مومن کے لیے ایسے ہونی چاہیے جیسے وہ اپنے لیے ایک ہتھیار سمجھتا ہو۔ آج لوگ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار رکھتے ہیں کہ ڈاکو آ گئے، کچھ آ گئے تو اپنے آپ اپنی حفاظت کر سکتے، ٹھیک ہے، اسباب کے درجے تک رکھنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے سبب ہمارا کام تھا ہم آیت الکرسی کا اہتمام کرنا۔ جس نے صبح یاسین کی تلاوت کی، شام تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس نے شام میں یاسین کی تلاوت کر لی، اگلے دن صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رات میں اپنے گھر کا گیٹ بند کرو، ٹوٹی لگاؤ، تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ کنڈی روزانہ لگاتے ہیں لیکن دعا روزانہ پڑھتے ہیں۔
کنڈی لگانا یاد رہتا ہے، دروازہ لگانا یاد رہتا ہے، لیکن دعا یاد رہتا ہے۔ کھانا دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ بیت الخلا دن میں کئی مرتبہ چلے جاتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا لازمی کروں گا۔ دعا کے 3 درجہ، ایک درجہ یا تو اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے اس سے دعا مانگی ہے اس کو فوری طور پر حل کر کے اسے دے دیں گے، یعنی جس مقصد کے لیے دعا مانگی وہ دعا پوری ہو گئی اور اس کو ملی۔ دوسرا درجہ کہ اس کی دعا تو ابھی قبول نہیں کی، لیکن اس کام کے اندر یا اس معاملے کے بعد اس پر ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی جو اللہ رب العزت کے علم میں تھی، اس کو نہیں سنا، تو اللہ رب العزت نے اس آفت کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اس بندے سے دور کر دیا اس دعا کی وجہ سے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ دعا فوری آپ کو قبول ہوتی نظر آتی ہے، نہ وہ دعا کسی مصیبت یا پریشانی کو دور کرتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں کہ جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اس دعا کا ثمرہ اسے عطا کروں گا جنت کی صورت میں۔ تو جب یہ بندہ قیامت کے دن جا کر دیکھے گا کہ یہ فلاں چیز مجھے میری دعا مانگنے کی وجہ سے ملی، جب اسے جنت میں پتا چلے گا کہ فلاں انعام مجھے میری دعا مانگنے کی وجہ سے ملا تھا، تو یا اللہ اس وقت یہ حسرت کرے گا دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کو وہ ثمرات اور وہ انعام بہت بڑا نظر آتا ہے اس وقت۔ تو پھر وہ یہ چاہت کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ تو یہ 3 درجے ہیں، اور دیکھا جائے تو تینوں قبول، یا تو فوراً وہ چیز مل جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے ایک بڑی آفت کو اللہ رب العزت، بڑی مصیبت کو، بڑی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں کہ بندہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ دعا مانگنے کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے، نہ مسجد کا ہونا شرط ہے، نہ باعدد بیٹھنا شرط ہے، بلکہ آپ جس حالت میں ہیں، جس لمحے میں ہیں، بس دعا جو کام کر رہے ہیں اسی اندر اللہ رب العزت کو شامل کر دیں۔ اس سے بندے کو ایمانی کیفیت بھی اس کی بڑھتی ہے اور اس کو اپنے کام کرنے میں بھی اخلاص اور جذبہ آتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑھ کر وہ ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، اور جب اللہ رب العزت یاد رہیں گے تو گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ آج ہم گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے جہنم کو بھول جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ جب بندہ تواتر کے ساتھ اپنی اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے کی زندگی میں بار بار یہ عمل کرتا رہے گا تو اس کے ذہن میں اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، یا اللہ میرا یہ کام، یا اللہ مجھ سے یہ کام، یا اللہ میرے اس میں برکت ڈال دے، یا اللہ میرے اس کام میں برکت ڈال دے، یا اللہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، یا اللہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہ خیر و عافیت سے گھر آ جائے، یا اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اس کو پورا کر دے، یا اللہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے تو اس کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اس طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، میں نے آپ حضرات کے سامنے آسان کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے طریقہ دعا کا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ رب العزت کی ناشکری ہے
اللہ رب العزت کے احسانات کی ناشکری بلکہ تذلیل کرنا کہ اللہ رب العزت ایک طرف اپنی رحمت اور برکتوں کے انوار لیے بیٹھے ہیں کہ بندہ اس سے مانگے، اور میں کہہ رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت جب تک بندہ پہل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میری طرف میرا بندہ مجھے ہلکا سا پکارے گا تو میں اس کو لبیک کہہ دوں۔ تو ایک واقعہ بڑا مشہور نہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اپنے بت کو پکارتا رہا، اچانک غلطی سے ایک مرتبہ اس کی زبان سے اللہ نکل گیا، فوراً عرش سے معجزہ سے آواز آ گئی، ہاں میرے بندے کیا کرے؟ اس کی ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اسی وقت اس نے کہا جس بت کو میں ساری زندگی پکارتا رہا کبھی وہ نہیں بولا، ایک مرتبہ غلطی سے میرے منہ سے اللہ نکل گیا تو عرش مولا سے آواز آ گئی، اس بت کو توڑ دیتا ہے فوراً مسلمان۔ تو یہ واقعات اس طرح کی ہیں، ہماری ہدایت کیا ہے؟ وہ تو ایک کافر تھا، میں تو مسلمان ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، درود شریف کا اہتمام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میرے گھر میں اسلام آ جائے، میرے بچوں میں اسلام آ جائے، میرے بچے نمازی بن جائے، میں خود نمازی بن جاؤں، اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں۔ جب میں یہاں تک جا چکا ہوں تو اللہ کی توجہ میری طرف زیادہ ہوگی یا اس کو پکارنے والے کی طرف زیادہ ہوگی؟ تو ہم تو خاص پہلے سے ہی ہیں، تو تھوڑا سا اور خاص ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے جنت لینے والے بن جائیں، تاکہ یہ زندگی بعد میں ہمیں حسرت نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن یہ کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یہ امید، یہ الفاظ ہم استعمال نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کی دعاؤں کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔